السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پہلی حدیث جو ہے الوضوء مما مست النار، اس چیز سے وضو کرنا ہے جس کو آگ نے چھوا ہو، یعنی جو بھی چیز آگ پر پکائی جائے گی اس سے پہلے وضو کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد یہ منسوخ ہوا اور اس کا ناسخ آیا، جیسے یہاں پر حدیث ہے، دوسری حدیث میں کان یمر بالقدر فیاخذ العرق فیصیب منه ثم يصلي ولم يتوضا ولم يمس ماء، تو ہانڈی سے گزرتے تھے تو اس کے بعد وہاں سے گوشت وغیرہ نکالتے، اس کو پھر کھاتے، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جابر کی بھی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان آخر الامرین منہ ترک الوضوء مما مست النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ وضو نہیں کرنا ہے اس سے جو آگ پر پکایا گیا ہو اور پھر کھایا گیا، اسے وضو نہیں کرنا ہے، جس طرح پہلے وضو کرنا تھا، یعنی جو بھی چیز آگ پر پکائی گئی اس کے بعد اس کو کھایا جائے تو وضو کرنا لازمی تھا۔ اس کے بعد یہ منسوخ ہوا اور ناسخ یہ ہوا کہ اب وضو چھوڑ دینا ہے، وضو نہیں کرنا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ اتوضا من لحوم الابل قال نعم، کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس سے وضو کرنا ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح سے پہلے کوئی بھی پکائی ہوئی چیز، گوشت پہ پکائی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا اور وضو دوبارہ کرنا ہوتا تھا، بعد میں وہ چیز منسوخ ہو۔